پر تشریف فرما شرکا پرنسپل ادارہ علی شان صاحب، میرے مخلص دوست راجہ سجاد صاحب، بچپن سے بچپن کے ساتھی خواجہ جاوید صاحب، طارق شفیع صاحب، قابل احترام سینئر دوست کا ٹیچر اور راجہ صاحب، کشمیر لبریشن صاحب، یہاں ڈپٹی ڈائریکٹر تشریف فرمائے ہیں، السلام علیکم۔ یہاں اسٹیج پر بیٹھ کے میری اچھی خاصی لرننگ ہوئی اور میں کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں رپیٹ نہ کروں جو پہلے مقرر نے کی ہے۔ یہاں میرے لیے خوشگوار حیرت ہوئی کہ راجہ سجاد صاحب کو میں نے ہر فنکشن میں دیکھا ہے کہ یہ ذہنی ارتقاء کی منزلیں بڑی تیزی سے یہ طے کر رہے ہیں۔ آج کی تقریر میں نے ان کا بڑا تنقیدی جائزہ لیا، ویری ٹو دا پوائنٹ، ایکوریٹ، اور اس میں کنٹینیوٹی تھی، کہیں بھی مجھے وہ تسلسل بریک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ کشمیر لبریشن سیل یا کشمیر کاز اس وقت ہمارا سیکریٹریٹ ہے، اس کا ایک اثاثہ ہے اور یہ ایک میچور آفیسر کے طور پر ٹرانسفارم ہو گئے ہیں۔ لہٰذا میری دعا ہوگی کہ یہ اسی طرح ہلتے پھولتے رہیں اور یہ دیکھ لیں کہ ایک انڈیویژول میں جو بہتری آتی ہے وہ آگے ہاریزنٹلی بھی اپنی کمیونٹی کو دیتی ہے۔ کہ اب انہوں نے پی ایچ ڈی کی اگر کشمیر ایشو پر ذاتی ان کا ایکسل ہوا، لیکن پیدل میں دیکھ رہا ہوں اس سے علاقہ، ریاست اور عوام مستفید ہو رہی ہے، یہ بڑا پازیٹیو میرے لیے ہے۔ تقریباً میں سول سروس سے میں آیا ہوں، جب سے آیا ہوں میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور آج کی تقریر میں کہتا ہوں کہ کمال تھی۔ مجھے کوئی ایسی چیز جو میرے ذہن میں تھی انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے میرا جو تھا مٹیریل محدود کرتے ہوئے، یہاں انہوں نے جو ایک بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اسمارٹ اپروچ کی۔ ہم گیجٹس پہ آ گئے ہیں، اسمارٹ اپروچ کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم وہی اقبال کے شعر کا ہی میں سہارا لیتا ہوں، یا وہ روایتی جو ہم کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ انڈیا ایک اکنامک سپر پاور جو ٹاپ 5 میں ہے اور وہ G20 کا انعقاد کر رہی ہے، اور G20 کا انعقاد کر رہی ہے وہ ایک اس علاقے کی منی سپر پاور کے طور پر، رادر وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ سپر پاور ہے جو چائنا کا مقابلہ کر سکتی ہے، لہٰذا امریکہ کی آشیرواد بھی اسے حاصل ہے۔ وہ سپر پاور G20 کا جب کشمیر میں انعقاد کر رہی ہے، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ ہم کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ G20 کا کشمیر میں انعقاد سے کشمیر کاز کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ بیسیکلی وہ جو 5 اگست 2019 کا جو ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے سمبولک کلاک ٹاور لگائے، ہم نے دن، منٹس اور گھنٹے گننے شروع کر دیے۔ اب اس کو وہ کاؤنٹر کر رہا ہے کہ کشمیر میں چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں، دیکھ لو آپ اب یہ چیزیں کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا یہ ایکشن بہت ہی لیتھل ہے ہمارے لیے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بروقت کشمیر لبریشن سیل بار بار آتا ہے، جو بھی آپ کا اس وقت فورم ہے، ریسرچ فورم نے یہ ٹائملی اس چیز کو ایڈریس کیا اور سینسٹائز کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول ٹیچرز کا اس کے ساتھ کیا رول ہے، یا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، صرف میں آپ کے 5 منٹ دوں گا۔ بنگلہ دیش جب بنا تو بنگلہ دیش کی تحریک کی کامیابی میں سب سے زیادہ کردار بنگلہ دیشی نیشنلسٹ ٹیچرز کا تھا، جنہوں نے وہ نفرت کے بیج بوئے اور ایک حصہ دوسرے حصے سے بہت دور ہو گیا، جس کا فائدہ ہمارے دشمن نے اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میری عمر 55 سال کے قریب ہے،
کشمیر آگہی کے حوالے سے اگر ہم ہر کوئی اپنے اپنے دامن میں جاتے تو کیا ہمارے پاس کشمیر آگہی کے لیے مٹیریل ہے؟ ہم اکثر بات کرتے ہیں جی کہ کشمیر ایشو کو ہم شروع کرتے ہیں 1947 سے، دیٹ از انفینشڈ ایجنڈا۔ میں کہتا ہوں کہ میری دانست میں کشمیر ایشو جو ہے اس سے 100 سال پہلے 1844 سے ریز ہوا بین نامہ امرتسر سے۔ ہم جب انفینشڈ ایجنڈا کہتے ہیں تو ہم ایک صدی کی اسٹرگل بالکل ہی اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ چیز چاہیے۔ اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کشمیر کی آگہی جو ہے وہ CSS کا ایگزام دیا یا PSC کا ایگزام دیا تو اس وقت کشمیر ایشو کے بارے میں تھوڑی بہت مجھے سوجھ بوجھ آئی۔ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت اسٹوڈنٹ ہے نا، کشمیر کے بارے میں بڑی واجبی آگہی کا شکار ہے۔ آپ لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے۔ ابھی طارق شفیع صاحب نے آپ لوگوں سے اوتھ بھی لیا کہ آپ منڈے کو جو آپ کا ہوگا اسمبلی میں یہ کریں۔ 5 اگست کو جب پروٹیسٹ ہوا تو اس میں طے ہوا تھا کہ جمعے کو ہم 5 منٹ کی خاموشی کریں گے۔ میری تجویز ہوگی، ڈویژنل ڈائریکٹر اسکولز ادھر ہے، کہ ایٹ لیسٹ ہر جمعے کو آپ جو ہے نا 15 منٹ صرف کشمیر کے لیے کریں اور اس کو ایک کرونالوجیکل آرڈر میں چلائیں، کشمیر ایشو کو سمجھنے کے لیے۔ میری دانست میں کشمیر ایشو 1846 سے شروع ہوتا ہے۔ اگر 15 منٹ ہر جمعہ ہم دیں تو ایک مہینے کے 4 جمعے بنتے ہیں اور تقریباً ایک سال میں 52 جمعے بنتے ہیں۔ 52 جمعوں کو آپ 15 منٹ دیں تو میرا خیال ہے کہ ایک سال میں ہم کشمیر کا جو ایشو ہے حالات حاضرہ تک اس کو لے کر ہم جوڑ سکتے ہیں، جس میں ہم ایک کانفیڈنٹ طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ چلے جائیں، جذباتیت اپنی طرف، جذباتی نعرے ہم 2-4 لگا کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا اتنی سمارٹ اپروچ کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہاں میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ ارتھ کویک کے بعد مجھے کشمیر کونسل سیکریٹریٹ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ کشمیر کونسل سیکریٹریٹ اسلام آباد وہ بھی ایک ہمارا ادارہ ہے۔ وہاں ایک ان اٹینڈڈ پروگرام تھا، اسٹائپنڈ فار انڈیجنٹ اسٹیٹ سبجیکٹ، وظیفہ بیچارے کشمیری طلباء کے لیے۔ اب یہ 11 سال سے یہ چل رہا تھا پروگرام، کاغذوں میں آتا تھا لیکن چلتا نہیں تھا۔ وہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کی کلاس لی اور جو اس کے اکابرین تھے ان کے ذمہ لگایا۔ وہ آئے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ تم ٹیچر رہے ہو، میں لیکچرر رہا ہوں ساتھ، تمہارا کوئی اس طرح انکلینیشن ہے تو آؤ یار اس کو بیٹھ کے کریں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو اس کی نامنکلیچر پہ اعتراض ہے، اور اس کو میں نے کہا جی کیا ہے ریفریز کرو، تو میں نے کہا جی میرٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹڈ اسٹیٹ سبجیکٹ۔ یہ ہے ریاست کا تشخص کہ کشمیری جو ہے وہ میریٹوریس سروسز کے حامل ہے اور ہم ٹیلنٹڈ اسٹیٹ سبجیکٹس کو دیں گے، اور یہ ہمارا کشمیر کا تشخص ہے جس کا میں نے ایک فرد کی حیثیت سے کشمیر کونسل جیسے ہوسٹائل علاقے میں کیا۔ اب جب یہ انٹروڈیوس کرایا اس میں ڈسپلنس آنے تھے، ڈسپلنس کے بارے میں بات کی تو میں نے ایک کیا جی کشمیر اسٹڈیز اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن۔ وہاں وہ اعتراض کیا، معترض ہوئے یار یہ کیا ہے۔ میں نے بڑا سا اس میں آرگومنٹ کیا، میرا باس تھا، اس نے کہا یہ تمہارا نیشنلزم نہیں ٹکتا۔ میں نے کہا جی لیٹس سی، بڑا عجیب ہے کہ منسٹری آف کشمیر افیئرس چلا رہی ہے یہ اسکالرشپ، آپ کشمیر کونسل اور دونوں کشمیر اسٹڈیز کو نہیں دے رہے۔ بہرحال جب وہ ایڈورٹیزمنٹ آئی، اخباروں میں آئی، اور مجھے ہفتے کے اندر اندر فون آیا، کشمیر اسٹڈیز کے ہیڈ جو لاہور میں تھے وہ مقبول بٹ صاحب کے کنٹمپریری میں سے تھے، ہم اثر تھے، انہوں نے وہ جو روایتی اردو ہے ادھر کی ویلی کی، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ اسلام آباد کا قبلہ سیدھا ہوگا۔ یہاں دیکھ لیں کہ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، میری ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی اور اس کو
اکنالج کر رہا ہے ایک لاہور میں بیٹھا ہوا کشمیر اسٹڈیز کا ہیڈ، اور میں نے کہا حضرت آپ جس سے مخاطب ہیں یہ بھی اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، لہٰذا یہ جو کشمیر تشخص کو ہم ایک سیاسی بیان پر تو لیتے ہیں، لیکن کشمیر تشخص جو ہے آپ جب لاری اڈے میں بیٹھتے ہیں ایک کشمیری کی حیثیت سے بھی آپ ایک ایمبیسڈر ہیں کشمیر میں، اپنا رکھ رکھاؤ اور آپ کا وہ خود ڈپکٹ ہونا چاہیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں جو کرنی ہے، لیکن آپ زیادہ تر باتیں کر دی ہیں۔ خواجہ جاوید صاحب نے بھی بڑی ویلیویبل انپٹس دی، طارق شفیع صاحب نے بھی آپ لوگوں کو سینسٹائز کیا۔ طارق شفیع صاحب اور خواجہ جاوید صاحب کی بات کو چلاتے ہوئے کہ یہ جو ایک اجتماع اس وقت 200 بندوں کا ہے، بیسیکلی یہ 200 بندے چین ریئیکشن چلا سکتے ہیں، ہر کنبہ 5 افراد پہ مشتمل ہے، 200 کو ضرب 5 کریں تو یہ بیسیکلی 1000 بندے کے لسنرز ہیں۔ آپ گھر میں جائیں اور اس کو ڈبیٹ کریں، اس کو زیر بحث لائیں کہ ہماری وہ نسل ہے کہ جس نے خاص کر یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سینئر، کہ ہم لوگوں کو ایکس جنریشن کہتے ہیں کہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی اور بڑی تیزی سے دیکھی، جیسے یہ سجاد صاحب نے USSR کی فال دیکھی، آپ دیکھا آپ نے کہ دنیا بائی پولر سے یونیپولر ہو گئی، اگرچہ یونیپولر ورلڈ کے آنے کے نقصانات ہوئے، جس کو سب سے آگے اسلامک فوبیا اس سے ایمرج ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ری یونیفیکیشن آف جرمنی بھی کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دو ہاسٹائل جو ملک ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب چند کنفلکٹس ہیں جو رہ گئے ہیں، آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں کشمیر ایشوز کو فلسطین سے۔ فلسطین جو ہے وہ 1847 کی پروڈکٹ ہے، 1947 کی ہے، جبکہ کشمیر ایشو تو اس سے 1 صدی مزید ہم پیچھے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کشمیر ایشو پہ بات کریں تو ذمہ داری کا یہ ثبوت ہے کہ 1847 سے اس کیس کو چلائیں، اور آج کے دن پہ ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ یہ G20 کا ہم کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ طارق صاحب نے کہا جی کہ آپ ٹرینڈ چلائیں، ہیش ٹیگ کا آج کل بڑا ٹرینڈ ہے، لوگ G20 کریں تو یہ دیکھتے ہیں ہم ایک ہماری یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ جو ہم دل میں برا کہہ رہے ہیں، اور اس حالت میں رہ کے ہم شاید یہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ٹیچر سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے جو فیل کیا ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے، طالب علم جو ہے وہ کشمیر ایشو سے بالکل آگاہ نہیں، یا آپ نے دفتروں میں 4 اپنے اکابرین کی تصویریں تو لگا دی، آپ لوگوں نے دیکھی ہیں 4 اکابرین کی تصویریں؟ ٹھیک، کئی انٹرویو ہوئے ہیں، امپلائمنٹ کے لیے آئے ہیں، تو اسٹوڈنٹ سے پوچھا جی کہ برخوردار یہ بتائیں، ایون قائد اعظم کو ان اٹس یوتھ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید قائد اعظم لگتے ہیں۔ سردار ابراہیم صاحب، چودھری غلام عباس صاحب، میرا جو ایکسپیرینس ہے 50% جو تھے لوگ وہ نابلد تھے، اور یہ کوئی غیر نہیں، یہ کشمیری اسٹوڈنٹ ہے، لہٰذا یہ کشمیر کاسٹ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے کس وجہ سے پہنچ رہا ہے، تو کشمیر ایشو کو ہم نے بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شاید حالات اس وقت اجازت نہیں دے رہے، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ہفتے آپ نے سنا کرناٹک میں BJP کو بری طرح شکست ہوئی اور کانگریس نے الیکشن جیتا ان دا نیم آف پاکستان، اور وہاں نعرے لگے پاکستان کے حق میں۔ ٹھیک ہے وقت مشکل ہے، لیکن مشکل وقت بھی جو ہے گزرنا۔ آپ نے یہ قائد اعظم کی فرمان لگائے ہیں، پہلا فرمان ہی آپ پڑھ لیں کہ زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے۔ کیا کبھی ہم نے اس کی ڈیپتھ پہ گئے؟ اس سے اگلا فرمان آپ نے کشمیر کا لگایا ہوگا۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تکرار کی ضرورت ہے، تکرار بہت اہم ہے، اور تکرار کی اہمیت میں سورہ رحمان کے حوالے سے دیتا ہوں کہ آیت بار بار اللہ رپیٹ کر رہا ہے، وہ تکرار کی اہمیت ہے کہ ہمارے ذہن میں بالکل راسخ ہو جائے، کلیئرٹی آ جائے۔ آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا،
میں صرف آخری آپ لوگوں سے کمٹمنٹ چاہتا ہوں کہ کشمیر آگہی کے لیے اساتذہ اپنا ڈیو رول ادا کریں. جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ جمعے کو 15 منٹ، ہمارے دور میں بزم ادب ہوتی تھی، کوئی 15 منٹ آپ صرف کشمیر آگہی کے لیے لگا دیں. اور میں آپ کو کوانٹیٹیولی کہتا ہوں کہ اگر ایک سال کے 52 جمعے آپ نے صرف جمعہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا مقدس دن ہے، معتبر دن ہے، دنوں کا سردار ہے، اس کے تقدس سے اتنی برکت ہوگی کہ کشمیر آگہی پہ ہماری گرپ ہونی چاہیے، ہمارا کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے. یا میں شرط یہ کہتا ہوں جتنے بیٹھے ہوئے مجھ سمیت، کشمیر پہ شاید میں ایک ریزنیبل طریقے سے آدھا گھنٹہ بھی نہ بول سکوں. اسی لیے میں نے اپنی بات چیت کا آغاز راجہ سجاد صاحب کی خطاب سے کیا کہ ان کا 15-20 منٹ کا بڑا سیکوینس کے ساتھ تھا، کرونالوجیکل آرڈر میں تھا، اور کوئی بات ایسی نہیں جس کو میں کہوں کہ انہوں نے غیر ضروری بات کی ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تمام چیزوں کا احاطہ کیا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. کشمیر کا آج مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں چاہتا ہوں، میں دعا گو ہوں کہ یہ آپ کے اسٹیٹ سیکرٹری نے بہت اچھی طرح کنڈکٹ کیا. سامعین کی بوریت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کچھ نہ کچھ انہوں نے لقمے دیتے رہے کہ اٹینٹیو ہوئے. تو میری دعا ہے کہ کشمیر کا سے منسلک جو افیسران ہیں وہ راجہ سجاد صاحب کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح یہ ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے کہ ضرورت ہے اس وقت توڑنا بچھونا ہمارا کشمیر ہونا چاہیے. آخری بات کروں گا کہ ندوی صاحب یہاں ایک ہمارے بزرگ رہے ہیں. ندوی صاحب کے آخری ایام مجھے ان کے ساتھ موقع ملا بیٹھنے کا، اور ندوی صاحب بڑے درد دل سے وہ ہر روز لکھتے تھے کہ آج کی خبروں میں اتنے شہید، وہ ڈیلی کاؤنٹ کر رہے تھے. انہوں نے ایک اپنا رجسٹر نکالا ہوا تھا. ایک شہید جو ہے اس کی اہمیت تو ہمیں سمجھنا چاہیے. آج جس طرح انہوں نے ایک تیزی سے ساری آپ کو فگرز دی ہیں، اتنے شہداء ہیں، اتنی عصمت دریاں ہوئی ہیں، اتنے گھر جلائے گئے ہیں، وہ جو بے یقینی کی کیفیت میں جو گزر رہے ہیں ہمارے بھائی اس پار، اس بے یقینی کو وہ انڈیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بے یقینی نہیں، حالات نارملائز ہیں، ٹورزم کی پروموشن کے لیے آئے. اب وہ دیکھیں نا، سرینا ہوٹل کے سامنے تو ہم نے پلاٹ لگایا ہوا ہے. اس پلاٹ کا میں نے 2 مہینے پہلے گیا سنیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہمارے یہاں بھی ادھر وہ پلاٹ لگا ہوا ہے. پھر ایک کسی سیانے نے مجھے کہا یار یہ تو کرفیو کے کاؤنٹ ڈاؤن تھا، اب تو کرفیو اٹھ گیا. لیکن بہت ہی لپ سروس ہے، کرفیو اٹھا نہیں. کشمیری جو ادھر جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ اعلان ہوا ہے کہ کرفیو اٹھائے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی نارمل حالات نظر آئے ہیں ہمیں؟ لہٰذا یہ چوری اور سینہ زوری ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ. ایک درد دل سے یہ جو 200 کے قریب ٹیچرز ہیں، 200 ٹیچر کشمیر کا آج کے فرنٹ لائن فوجی بن سکتے ہیں. آپ کا جو ابھی پائلٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں ہم تھے، وہاں ایک ایکٹیویٹی تھی، اور میری خواہش تھی کہ طارق صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی کہ ہم گھنٹہ ایک اور بیٹھے. راجہ صاحب آپ سے مجھے بہت ڈرتے ہیں. انہوں نے جو سجاد صاحب نے کہا تھا 12 بجے کا مطلب ہے 12 بجے پہنچنا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ اچھی بات ہے کہ وقت کی پابندی کی اور اس کو انشور کیا آگے. لیکن یہ 12 بجے سے لے کر 2 بجے میں اٹھا تھا جب آپ کے پاس بات چیت کے لیے آیا تھا. تو اس کی آپ یہی سمجھیں کہ یہ حاضری لگانی کیا ہے کہ طارق صاحب سے ڈر کے یا خواجہ جاوید صاحب سے ڈر کے آپ نے کہا کہ ہم لوگوں پر اس ریاست کا قرض ہے. اس ریاست نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. سب سے بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے کہ آپ بے یقینی میں نہیں ہیں. ان لوگوں سے پوچھے نا جو بے یقینی سے ہیں کہ جن کا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور ماں تسبیح پکڑ لیتی ہے کہ بچہ بخریت واپس آئے، کہیں ٹارچر سیل کی نظر نہ ہو جائے. یہاں تو ہم گھوم پھر کے نوکری بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، ٹھٹھا بھی کرتے ہیں. ہم نے اس ریاست کو بیس کیمپ کہا. بیس کیمپ کے جو تھے کیا ہم نے اپنا کردار ادا کیا؟ میں اپنے گرہوان میں جان کے کہتا ہوں شاید میں نے کردار ادا نہیں کیا. جو مجھ سے کردار ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا.
لہٰذا ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ اس باتوں کا شکریہ، آپ نے